ورب زدني علما
زیور تمام تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس کی خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات کی ہو اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ احباب زیور آج کا میرا خطبہ الجمعۃ المبارک قرآن مجید کی پہلی سورت جسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے اس کی تفسیر کے حوالے سے ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا لیکن اس کو سمجھا کیسے ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے لیکن اس کی تشریح کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے لیکن اس کی تفسیر کیا ہے۔ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن بیان کیا کرتا ہے، قرآن کے کلمات کیا عبادت کرتے ہیں، وہ ہمیں کیا چیز سکھانا چاہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، قرآن کا نازل ہونے کا سبب کیا ہے۔ خالق کائنات قرآن پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ذکر کر کے آپ کو اور مجھے اس بات پر برہنہ کر دیا کہ امت مسلمان، اے خالق کائنات کے بندو، تمہیں جس چیز کا میں نے ذکر کیا ہے، جس کلام کو تمہیں میں نے بھیجا ہے، اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کی تشریح کو سمجھنا، کوئی زیادہ ضرورت نہیں۔ اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ کی تشریح کو سمجھے، سورۃ فاتحہ کی پہلی سورت اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفات اس خالق کائنات کے لیے ہیں۔ تمام تعریفات اگر اس اللہ ذات کے لیے ہیں تو میں اور آپ آج کسی اور کے در پر جا کے کسی اور سے تعریفات کرنا، اپنی بیوی کی تعریف کرنا ایک الگ بات ہے، ماں کی تعریف کرنا ایک الگ ٹاپک ہے، باپ کی عزت کرنا، توقیر کرنا ایک الگ ٹاپک ہے، میں اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہوں یہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن فرمایا اگر تعریف کرنی ہے کسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی شخص نے تعریف کرنی ہے خالق کائنات کی کریں کہ تمام تعریفات، ہر طرح کی تعریفات، ہر قسم کی تعریفات، ہر کوئی بھی تعریفات ہے خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ عالمین جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا ہے، داتا ہے، رزاق ہے، سب کچھ دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو مال بھی دے دے، وہ آپ کو عزتیں بھی دے دے، وہ آپ کو شہرت بھی دے دے، وہ آپ کو دنیا کے سارے مال دے دے، کوئی ایسا نہیں ہے خالق کائنات کے سوا۔ فرمایا اللہ کے لیے ہے ساری تعریفات۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو مہربان ہے، جو رحم کرنے والا ہے، جو رحیم ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم جب اس آیت کو میں تشریح کے طریق جاتا ہوں، عبدالسلام بن محمد بٹوی صاحب نے جس کی تشریح لکھی ہے، اس کے علاوہ آپ ذرا غور کیجئے، الرحمن ہے، رحم کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم جب بندہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تب بھی اللہ تعریف، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے تب بھی میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ لیکن پورے دن کے اندر میں اللہ رب العالمین کے اوپر تنقید کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو نشانہ بنانا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو تکلیفیں دیتا ہوں، اللہ رب العالمین کو گالیاں دیتا ہوں، اللہ رب العالمین کو الفاظ بولتا ہوں، ایسے الفاظ بولتا ہوں جس کو سوچ کر میرا دل خون کیا ہوتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے پورے دن 5 نمازیں پڑھ کر خالق کائنات سے دعا کی ہے کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو پالنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن جب یہ مسیح سے باہر نکلتا ہے اس کا ارادہ بدل جاتا ہے، اس کا چینج ہو جاتا ہے، اس کا دل مائل ہو جاتا ہے، یہ خالق کائنات پر تنقید شروع کر دیتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، خالق کائنات میری سنتا نہیں ہے، میرے بچے مجھے تنگ کرتے ہیں۔ یہ ساری اپنی کمی اللہ رب العالمین کو شکایتیں لگا کر، اللہ رب العالمین کو برا بلا کہہ کر، اللہ رب العالمین کا تنقیدیں کر یہ ساری اپنی نمازیں، روزے، قیام، زکات، صدقات ضائع کر دیتا ہے۔ کیا فائدہ ہوا اس کا اس رحمان الرحیم کہنے کا؟
کیا فائدہ ہوا اس کے قیام و سجود کا؟ کیا فائدہ ہوا اس کے رکوع اور سجدے کا؟ جس سجدہ کرنے کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ کی کلام کو بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی عزت بیان کرنے کے بعد، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر تنقید شروع کر دی۔ آج معاشرے کے اندر میں دیکھتا ہوں، آپ دفتر کے اندر جائیں، اس کی عزت کریں اور باہر آپ پر سے گالی نکال کر دکھائیں، لوگ اسی وقت آپ کو ادھر سے خواہش کر دیں گے کہ یار یہ تو میرے مالک کو بولتا ہے، یہ اس کو فلاں کہتا ہے۔ لیکن خالق کائنات کتنا رحمان الرحیم ہے، وہ پورا دن اس پر تنقید کرتا ہے، پورا دن اللہ تعالیٰ پر شکایتیں باندھتا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا کہ جس زبان سے وہ اللہ کے طرف، اللہ کے لیے تکلیفوں کے الفاظ نکال رہا ہے، جس زبان سے وہ اللہ کی تحقیر کر رہا ہے۔ یہ زبان بھی خالق کائنات میں نہیں ہے، یہ ہاتھ بھی خالق کائنات میں نہیں ہے، یہ پیر بھی خالق کائنات میں نہیں ہے، یہ آنکھیں بھی خالق کائنات میں نہیں ہے۔ اس کی تعریف کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، اس کی نعمتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس پر پورا اترنا زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے تو صرف سمجھ لیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ میرے سامنے والا پڑوسی صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرا چھوٹا بھائی مجھ سے خوش ہے کہ نہیں ہے، میری ماں مجھ سے خوش ہے کہ نہیں ہے، میرا بھائی مجھ سے خوش ہے کہ نہیں ہے۔ ساری تعریفات اپنی جگہ پر، فرمایا رحمان الرحیم، وہ مہربان بھی ہے، وہ رحیم کرنے والا بھی ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک اس دن کا ہے، مالک یوم الدین اس دن کا مالک ہے جس دن وہ ماں جس کو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر بچہ لیے ہوئے، تکلیفوں کے اندر، آزائشوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، ہر طرح کی پریشانی لے کر 9 مہینے بچہ اپنے پیٹ میں رکھنے کے بعد جب باہر نکالتی ہے، جب اس کو جنم لیتی ہے، اس کی تکلیفات 2 سال تک اٹھانا، پھر اس کے بعد 12 سال تک اسے بڑا کرنا، اسے پال پوس کر 20 سال کا جوان کرنا، جوان کرنے کے بعد 80 سال تک اسے اگر زندہ رہی تو 80 سال تک اسے سنبھالنا۔ خدا کی قسم وہ ماں بھی مالک یوم الدین کے اندر کام نہیں آئے گی۔ اس خالق کائنات والے دن، جس دن وہ مالک ہوگا، اس دن وہ ماں بھی تیرے کام نہیں آئے گی، اس دن تیرا باپ بھی تیرے کام نہیں آئے گا، اس دن تیرا یہ دوست، یہ یار، یہ بیوی، یہ سویا، یہ سارا کچھ تیرے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ میں آج مانتا رہوں کہ میرا یہ دوست فلاں بھی فلاں دوست ہے، میرے ساتھ پوری پکڑ کر چلتا رہے گا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ خالق کائنات کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 دوست اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دنیا سے جاتے ہیں، کل قیامت کا دن اس طرح ہوگا کہ وہ میرے ساتھ 2 انگلیوں کے برابر ہوں گے۔ جس طرح 2 انگلیاں ہوتی ہوتی ہیں، اس طرح 2 دوست ہوں گے۔ خدا کی قسم مالک یوم الدین میں یہ 2 دوست اچھے نہیں ہوں گے۔ آج میں اپنے دوستوں کی خاطر اپنے ماں باپ کو بول دیتا ہوں، آج اپنے دوستوں کی خاطر اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیتا ہوں، آج اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں کو دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہوں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا۔ یہ بیوی جس کو سنبھال کے رکھتا ہے، یہ بھائی جس کو سنبھال کے رکھتا ہے، یہ دوست جس کو اتنا اپنا اوپر چڑھا رہا ہے، یہ جتنے بھی تیری دنیا کے ازاش و مال و دولت ہیں، یہ سب کدھر ہی رہ جائیں گے۔ مالک یوم الدین کے اندر کل قیامت کا دن ہوگا، خالق کائنات کہہ رہا ہے اس دن کا مالک کوئی نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھیں گے، انہیں بھی پتہ نہیں ہوگا۔ خالق کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے پاس لوگ جائیں گے، اللہ کے رسول مجھے بچا لیجیے، اللہ کے رسول مجھے بچا لیجیے۔ اللہ کے رسول کا کیا الفاظ ہوگا کہ آج تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اس کے لیے جس کے جب اللہ کا حکم آئے گا کیا پیارے پیغمبر سجدہ کیجیے، سفارش کیجیے اپنی امت کے بارے میں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا مالک یوم الدین، اس دن مالک کا دن، میں مالک ہوں اس دن کا، میں مالک ہوں اس دن کا، میں راضی ہوں اس دن کا، میں مالک ہوں اس دن کا۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں انسان ایسا گنہگار ہوں، ایسا خطاکار ہوں، ایسا ذلیل کرنے والا انسان ہوں کہ خالق کائنات سے سورۃ فاتحہ کے اندر پہلی رکعت کے اندر دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستہ دکھا، سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، ان کا راستہ نہیں دکھانا
جن کو تم نے ذلیل کر دیا، جن کو تم نے بلا کر دیا، جن کو پر تم نے آزمائش ڈال دی، جن کو پر تم نے سارا کچھ کر دیا، ہم راستہ اللہ سے مانگتے ہیں تو سیدھا مانگتے ہیں، لیکن کبھی ایمانداری سے بتائیے کبھی آپ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے، کبھی خالق کائنات کے راستے پر میں نے چلنے کی کوشش کی ہے، کبھی خالق کائنات کے راستے کے اوپر میں نے چلنے کی زحمت کی ہے؟ صرف کیا ہے؟ مال چاہیے، دولت چاہیے، آسائشیں چاہیے، آرام چاہیے، سکون چاہیے، مال چاہیے اور کاروبار چاہیے، دولت ہو چاہیے، اولاد اچھی چاہیے، اولاد بڑھانی چاہیے، اولاد پروفیسر بننی چاہیے، اولاد دفتر کے اندر بیٹھنی چاہیے، اولاد میری ڈیڑھ بن جائے، بس یہی میری خواہش ہوتی ہے۔ لیکن کبھی بھی میں نے اس دن الصراط المستقیم پر چلنے کی کوشش نہیں کی، کبھی میں نے اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو چلانے کی کوشش نہیں کی، بس نعرہ لگانا آتا ہے، میں دعا کرنی آتی ہے، آزمائش کرنی آتی ہے، اور جب ہمارے پر آزمائش آتی ہے تو اسی خالق کائنات کے اوپر ہم تنقید بھی کر دیتے ہیں، اسی کے اوپر برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جن پر تم نے انعام کیا ہے، جن پر تم نے اپنا انعام کیا ہے، جن کو تم نے اپنی نعمتیں دی ہیں، جن کو تم نے مال و دولت سے نوازنے کے بعد بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن کبھی میں نے یہ سوچ نہیں سوچی، صرف میری ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا پروفیسر بن جائے، میرا بچہ اچھے سے اچھے کسی عہدے پر چلا جائے، بس کس لیے کہ مال ہونا چاہیے، آسائش ملنی چاہیے، آرام سکون سے بیٹھ کر گھر کھانا پڑے، بس وہ کچھ نہیں چاہیے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا، کیا راستہ، کیا فائدہ ایسے راستے کا جس راستے پر ہم نے چلنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک واقعہ ہے صحابہ کا، کہنے لگے کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے آپ جانتے ہیں تقویٰ کیا ہے؟ اگر آپ ایک جھاڑی کاٹ راستے سے گزریں اور اپنے آپ کو اس انداز سے دھیان دیں کہ آپ کو کوئی کانٹا بھی نہ چبھے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم آج ہمارے اندر ڈر نہیں، آج ہمارے اندر خوف نہیں، آج ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نہیں، آج ہمارے اندر کسی بھی چیز کی کوئی بھی خواہش ہو تو صرف مال و دولت، اولاد کی، پروفیسری کی، اپنے آپ کو بڑھانے کی، اپنے آپ کو چڑھانے کی، اپنے آپ کو کچھ دکھانے کی ہے۔ کبھی میری یہ خواہش نہیں ہوئی کہ یا خالق کائنات نے دنیا کے اندر مجھے کس لیے بھیجا ہے، خالق کائنات کا بلا آغاز کیا تھا، خالق کائنات کا انداز کیا تھا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اے جنوں اور انسانوں تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میری نماز، میری روزہ، میرا زکات، میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ آج میں ذرا دیکھوں، میں اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھوں، میں ذرا اپنے گریبان کی چھاتی کو پھاڑ کر دیکھوں، اپنے دل کی گہرائیوں میں اندر جا کر دیکھوں، کیا کبھی میں نے اس خالق کائنات کے پیارے پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی تعظیم کی ہے، اس کو اس انداز سے اپنایا ہے جس طرح میں نے سنا ہے، جس طرح پیارے پیغمبر نے کر کر دکھایا ہے، جس طرح پیارے پیغمبر کے صحابہ نے کر کر دکھایا ہے۔ کبھی میری یہ سوچ نہیں ہوئی، کبھی میرا یہ انداز نہیں ہوا، بس ایک ہی کام ہے، ایک ہی ہمیں کام ہے، مالی 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 مالی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام جانتے ہو انا مفلس، دنیا کے اندر سب سے کم ترین شخص کون ہے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ پیارے پیغمبر کے صحابہ اکرام نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، ہماری نظر میں تو کم ترین تو وہ ہے جو کل قیامت جو جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس آلائش نہیں، جس کے پاس کھانے کا کوئی نہیں۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ اکرام نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، میری نظر کے اندر مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے خالق کائنات کے سامنے آئے گا، اپنے قدم مبارک لے کر آئے گا، اپنے مالوں کا بہار لے کر آئے گا۔ لیکن جب جنت کا داخلہ مل جائے گا تو اچانک ایک شخص آ جائے گا، کہے گا فلاں جگہ پر ایک شخص نے مجھے یہ کیا تھا، فلاں جگہ پر ایک شخص نے مجھے
مجھے مارا تھا، فلاں جگہ پر اس نے مجھے گالی دی تھی، فلاں جگہ پر اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، میں ادھر کیا جواب دوں گا، میں ادھر کیا جواب دوں گا؟ بس یہی کہہ سکوں گا کہ ہائے افسوس کل قیامت کا دن ہوگا، میں اسے یہی کہوں گا ہائے افسوس کہ سب کچھ کرنے کے بعد کاش کہیں میں اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لیتا، کاش کہیں میں بھی اپنے دوستوں یاروں سے رشتہ داروں سے اپنے تعلق نہ توڑتا، اپنا انداز ٹھیک کر دیتا، اپنے خالق کائنات کی تعلیمات کے اوپر، اس کے قرآن کے اوپر، اس کی احادیث کے اوپر عمل کر لیتا۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے، کل علمیہ یہ ہے کہ میں نے دنیا کے اندر رہ کر صرف ایک کام کیا کہ میرا بیٹا یہ ہے، اس کو یہ کہنا ہے۔ میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اولاد کی شکایت عالم الدین سے کی کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، وجہ کیا ہے کہ تو نماز کے اندر نماز تو پڑھتا ہے لیکن ذہن کہیں اور ہے، تیرا انداز کہیں اور ہے، تیرا طریقہ کہیں اور ہے، تیرا انداز کہیں اور ہے، تیری سوچ کہیں اور ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ نماز کے موضوع میں سناتا ہوں۔ پیارے پیغمبر ایک حدیث میں واقعہ سنایا جانے لگے، ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص پیچھے آیا، تیسری صف کے اندر آ کر اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کہا امام صاحب آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ امام صاحب کہنے لگے، پہلی صف والوں سے سوال کیا کیا واقعی میں 3 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ دوسری صف سے پوچھا کیا واقعی میں 3 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ تیسری صف سے پوچھا، کہنے لگے نہیں کہ آپ نے 4 پڑھائی ہے۔ کہنے لگا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں جانتا ہوں آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، میری 1 رکعت رہ گئی ہے، آپ نے 4 رکعتیں نہیں پڑھائی۔ امام صاحب نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ افسوس کی بات ہے اس نوجوان کی، کہنے لگا میری ایک دکان بچ گئی ہے جس کے اندر میں کاروبار کرتا ہوں، تو 4 دکانیں ہیں میرے پاس، جب میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں ان 4 دکانوں کا حساب عصر کی نماز میں کرتا ہوں، میری ایک دکان بچ گئی، اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی۔ افسوس کی بات ہے ہماری آج کی نمازیں ایسی ہو، اللہ سے کلام ایسا ہو، اللہ سے سجدہ ایسا ہو۔ پیارے پیغمبر نے تو کہا تھا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایک حدیث کا قول تھا، کہنے لگے کہ جو شخص یہ بات سمجھ لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس انداز سے نماز پڑھے۔ اگر یہ نہیں سمجھ سکتا تو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ خالق کائنات کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو خدا کی قسم اپنے ذہن کے اندر جو خیالات آتے ہیں، جو آپ کے ذہن کے اندر جو باتیں آتی ہیں، ذرا اس پر تھوڑا سا پردہ ڈالیے کہ کیا میں نماز پڑھتا ہوں صرف اللہ کے لیے، اللہ کی پکار کرتا ہوں، اللہ کے کلمات کو بولتا ہوں، میں صرف فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں، میں صرف فاتحہ کے بعد قیام کرتا ہوں، صورتیں تو پڑھتا ہوں، لیکن کبھی میرا دل ان صورتوں کے اندر گیا ہے، کبھی میرا اخلاص اس صورتوں کے اندر گیا ہے، کبھی میرا قلب دل اس صورتوں کے اندر گیا ہے کہ یار یہ زبان سے کیا کہہ رہا ہوں اور کرتا کچھ اور ہے اور انداز کچھ اور ہے۔ دیکھنے والا یہی کہتا ہے یار یہ بہت بڑا نمازی ہے، یہ بہت بڑا حاجی ہے، یہ بہت بڑا عالم دین ہے، لیکن خدا کی قسم آپ جانتے ہیں یا وہ خالق کائنات جانتا ہے کہ یہ انسان جتنا آپ کو باہر سے نظر آتا ہے یہ اندر سے کیسا ہے۔ یہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اندر سے کیسا ہے۔ میں اپنی نماز کے اندر اگر میرے خیالات دکانوں کے اندر ہوں، اگر میرے خیالات میری بیوی کے اوپر لگے ہوں، اگر میرے خیالات میرے بیٹوں کے اوپر لگے ہوں، اگر میرے خیالات دنیا کے اندر آسائش آرام کے اندر لگے ہوں، تو کیا فائدہ ہے نماز کا؟ پھر اس کی وجہ سے اس لیے آپ مسجد میں بھی تشریف نہ لایا کریں۔ اور اکثر نمازی ہوتے ہیں نا، اکثر نمازی جو ہوتے ہیں مسجد کے اندر آنے والے، وہ خدا کی قسم کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ عالم تو عالم ہے لیکن نمازی اس سے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ نمازی مقتدی نماز پڑھنے والے وہ عالم دین سے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ نماز قاری صاحب نے ایک چھوٹی سی غلطی، پیر ڈھیلا کر دیا، قاری صاحب پیر ڈھیلا کر دیتا ہے، اللہ اکبر کبیر، ساری نماز تک ہی پڑھے۔ اللہ کی قسم یہ بات سوچے کبھی آپ نے سوچی ہو کہ یار میرا طریقہ کیسا ہے؟ ایک محدث کے بارے میں قول آتا ہے، کہنے لگے جب وہ
نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لائے. امام مسجد میں بیٹھے. نماز پڑھانے سے پہلے رات عشاء کے وقت عشاء کی نماز کے بعد 32 دفعہ رفع دین کر کے شیشے کے سامنے کہ یار کہیں میرا رفع دین غلط تو نہیں ہے, کہیں میں ہاتھ غلط تو نہیں کاٹتا. آج ہمارے اندر کیسے ایسے لوگ ہیں جس نے یہ کام کیا ہے. کسی نوجوان کے اندر یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی, بس یہی پتا ہے کہ قاری صاحب نے ایسا کیا, اوپر چلے گئے ہیں, تھوڑا سا نیچے چلے گئے ہیں, قاری صاحب کا ہاتھ نیچے, ہمارا یہ ہاتھ کام نہیں کر, بس تنقید قاری صاحب پر آنے والے پر. لیکن کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا, اپنے گریبان میں نہیں جھانکا. میں نے کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا کہ یار خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہو کر میری سوچ کہاں ہوتی ہے, میری سوچ کاروبار میں ہوتی ہے, میری سوچ مالدار میں ہوتی ہے, میری سوچ پروفیشنل انجینئر میں ہوتی ہے, میری سوچ میرے دفتر میں پڑی ہوتی ہے, اور خالق کائنات کے سامنے میں کھڑا الحمدللہ نہ مجھے پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں, نہ خالق کائنات کو. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے آپ کی دعا قبول ہوگی, کیسے آپ کے کام پورے ہوں گے, کیسے آپ کی اولاد آپ کو فرما بردار چھوڑے گی, کیسے آپ کے آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں گے, کیسے آپ کا مال آپ کو صحیح ملے گا, کیسے آپ کے گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی, کیسے آپ کے رزق کے اندر برکتیں آئیں گی. جب میرا انداز ٹھیک نہیں ہے, جب میرا کلام ٹھیک نہیں ہے, جب میرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑھانے کا انداز نہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو سب اس انداز سے بنائے کہ چوننے کی دیوار جس طرح بڑی ہوتی ہے اس طرح اپنے آپ کو کھڑا کرے. اللہ کی قسم آج ہماری مسجدوں کے اندر صفحے دیکھ لیں, کبھی وہاں سے اتنا کھڑا ہے, کبھی اتنا کھڑا ہے, کبھی اتنا کھڑا ہے. اور اکثر نمازوں کے اندر تو پہلی صف کے اندر اس سائڈ پر بھی ایک نمازی کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, اس سائڈ پر بھی اللہ اکبر کبیرہ. فرشتوں کی طرح سا بناؤ, پیارے پیغمبر نے فرمایا, اور فرشتے چننا دار دیوار جس طرح ہوتی ہے جس کی ایک کونا بھی ایک سراغ بھی کیڑی گزار میں بھی سراغ نہیں ہوتا. فرمایا جس طرح سب بنایا کرو. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے, صحابہ کرام پیارے پیغمبر صحابہ کرام کو ترتیب دیتے ہوئے, ان کو سمجھاتے ہوئے, ان کو طریقہ سکھاتے ہوئے جب قیامت کیا دی جاتی تو آپ خود مسئلے سے کھڑے کر چلے جاتے ہیں, صحابہ کرام کی صف کے اندر چکر لگایا کرتے. آج ہمارے دنیا کے اندر کئی ایسے مسجدیں ہوں گی, الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدمی ہوگی یا 2-3 ہوں گی, زیادہ سے زیادہ گنتی میں 10-11 ہوں گی جس کے اندر یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے. لیکن ہمارے مسجد کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تھا, جو امت مسلمہ کا تھا, جو پیارے پیغمبر کا تھا. اور یہی پیارے پیغمبر جن کے بارے میں میرا نعرہ کیا ہوتا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان. خدا کی قسم اے نوجوان, تیری جان کا میں تب قربان کرتا ہوں, تیری جان کا خون کا قطرہ تو میں تب قربان کروں جب تیرا طریقہ, جب تیرا چہرہ پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو, جب تیری نماز پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو, جب تیرا اخلاق پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو, جب تیرا طرز عمل پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو, جب تیرا طریقہ انداز پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو, جب میرے اللہ کے ساتھ گڑگڑانا, اللہ کے ساتھ قیام کرنا, اللہ کے سامنے رونا, اللہ کے سامنے رکوع کرنا, اللہ کے سامنے سجدہ کرنا خالق کائنات کے مطابق ہو, پیارے پیغمبر کے مطابق ہو, پیارے صحابہ کرام کے مطابق ہو, پھر تو میں مانتا ہوں کہ تیری جان بھی حرمت رسول پر, تیری قربانی بھی حرمت رسول پر, تیرے بچے بھی حرمت رسول پر, تیرے علماء بھی حرمت رسول پر, تیرے والدین بھی حرمت رسول پر. اور اللہ کی قسم جب پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام سے پوچھا آج خیبر کا دن ہے, آؤ مال کھانا لے کر آؤ گے, تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذہن کے اندر کیا سوچتے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذہن کے اندر کیا سوچتے ہیں. ابوبکر صدیق گھر جاتے ہیں, گھر کا سارا مال اٹھایا, خالق کائنات کے پیارے پیغمبر کے قدموں کے اندر داخل رکھ دیا. اور عمر کہتے ہیں آج تو میں نے ابوبکر کو پیچھے چھوڑ دینا ہے, آج صدیق اکبر ہار جائیں گے, آج میں ان سے سبق دے جانے ہیں. خدا کی قسم ذرا بتائیے جنہوں نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ ابھی ایسا ہی ہوا تھا کیا اے ابوبکر صدیق کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول گھر کا سارا مال اٹھا کر لے آیا ہوں. گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا آپ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں, اللہ کا
کا نام چھوڑ کر آیا ہوں اور گھر کوئی چیز نہیں چھوڑ کر آیا. عمر فاروق سے آئے, کہا اللہ کے رسول میں سال بھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں, اور مسکرانے لگے. تو ہماری سوچ کیا تھی, عمر فاروق کی سوچ کیا تھی کہ آج میں نے ابو بکر سے سبقت لے جانی ہے, آج ابو بکر ہار جائے گا, آج میں نے گھر کا آدھا مال لے کر جا رہا ہوں, ابو بکر صدیق کو میں نے ہرا دینا ہے. ہمارے اندر ایسے جذبات نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے, میں مانتا ہوں کہ اگر آپ کا کہہ دیا جائے کہ مسجد کے لیے اپیل کرنی ہے, اس بات کے لیے اپیل ہے, اس چیز کے لیے اپیل ہے, آپ سب اپنا مال دیں گے, لیکن کبھی اس ذہن سے نہیں سوچا کہ خالق کائنات کا مال جو جس کی طرف جانا ہے, جس کے لیے جانا ہے, جس کے لیے میں زندہ ہوں, جس کے لیے میں نے مرنا ہے, اس کو کیا مال دینا ہے, کیا منہ دکھانا ہے, اس قبر کے اندر جا کر میں نے کیا کرنا ہے. قبر کے اندر جا کر صرف میری ٹوٹی پوری آوازات, ٹوٹی پوری ضرورات, ٹوٹی پوری صدقات لے کر جانے ہیں. خدا کی قسم ایسی نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں, ایسے زکاتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں, ایسے روزوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں, ایسے قیام کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس میں میری ذہن میرا ذہن کہیں اور ہو, اور نماز میں اللہ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, میرا ذہن کہیں اور ہو تو نماز میں امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, میرا ذہن کہیں اور ہو تو میں امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, میں مقتدیوں کے ساتھ کھڑا ہوں, میں حاجیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. خدا کی قسم ایسے لوگ خانہ کعبہ کے اندر, مسجد نبوی کے اندر بھی جا کر, مکہ مکرمہ کے اندر بھی جا کر, مدینہ منورہ کے اندر بھی جا کر, ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں تو یہاں پر اپنے کے لیے آیا ہوں, میں تو یہاں پر ماحول دیکھنے کے لیے آیا ہوں, اپنا موبائل ساتھ لے کر جانا, اپنے آپ کو اتنا اپنا ابرو کرنا کہ لو جی میں اس وقت یہاں پر کھڑا ہوں اور نماز کی تیاری ہو رہی ہے. خدا کی قسم جس شخص کے دل کے اندر نیت صاف ہے, اس کا دل صاف ہے, اس کا دماغ صاف ہے, اس کا قلب دل اللہ کے لیے لگا ہوا ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, یہ خالق کائنات کے اندر ہنستا ہوا, کھیلتا ہوا, نامہ اعمال دائیں بائیں بڑھتا ہوا, مسکراتا ہوا, اپنے لوگوں کو بلندی آواز سے, یہ دیکھو میں جیت گیا ہوں, میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں ہے, یہ کہتا ہوا جیتتا ہوا جائے گا. اور جس کے ہاتھ کے اندر بائیں ہاتھ کے اندر پکڑا لیا جائے گا, جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر پکڑائے گا, وہ شرمندہ ہو جائے گا, وہ اپنے چہرے کو چھپائے گا. دو بھائیوں کا ذکر کرتا ہوں, ایک بھائی ساتھ رہتا ہے اور دوسرا بھی ساتھ, دونوں آپس میں اکٹھے رہتے ہیں. ایک بھائی نمازیں پڑھتا ہے اور دوسرا عیاشیں, شرابیں, نیک کام نہیں کرتا, برے کام کرتا ہے. کل ایک اچانک ایک دن خیال آیا کہ یار میرا بھائی روز مجھے کہتا ہے کہ یار نمازیں پڑھ لے, نمازیں پڑھ لے, اللہ کو یاد کر لے, اللہ کو راضی کر لے, اللہ کو یاد کر لے. چلو آج اللہ کو راضی کر کر دیکھتا ہوں. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ اپنے ذہن کے اندر سوچتا ہے کہ یار ساری زندگی میرے بھائی نے شرابیں پی ہیں, ساری زندگی میرے بھائی نے حرام کام کیے ہیں, آج ذرا میں بھی چیک کر دیکھتا ہوں, حرام کا کام میں بھی کر دیکھتا ہوں, تھوڑا سا ذائقہ میں بھی چیک کر دیکھتا ہوں. اس نے حرام کا کام کیا, دوسرے دن نماز پڑھی, اس نے حرام کا کام کر لیا. اللہ کا عمل ایسا ہوا کہ دونوں فوت ہو کر اللہ خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر پیش ہو گئے. تو یہ نمازیں پڑھنے والا بہت خوش ہے کہ یار میں نے تو نمازیں پڑھی ہیں, میرے بھائی کا کیا بنے گا. جب فرشتوں نے کہا کہ خالق کائنات کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ جس نے نمازیں پڑھی ہیں اسے اٹھا کر جہنم کی گہرائی میں پھینک دو, تو نفسی نفسی, پھر کیا افسوس کی بات ہے. پھر سوچنے لگ گیا کہ خدا کی قسم ایک دن بھی اگر حرام کا نہ دیتا تو بہت اچھا تھا. اور تو کس لیے جا رہا ہے, کہنے لگا ساری زندگی مجھے کہتا رہا, میں نے کہا چلو آج کر دیکھتا ہوں کہ اللہ کے پاس جانے کا, اللہ کو یاد کرنے کا مزہ کتنا آتا ہے, اللہ کے پاس جانے کا مزہ کتنا آتا ہے. اس نے لیا تو جنت میں چلا گیا, اس نے حرام کام کیا تو جہنم میں چلا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ آپ نے سنا ہوگا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. خدا کی قسم جس بندے کا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر وہ مر گیا, میرے اندازے کے مطابق وہ بندہ جہنم میں جائے گا. پوچھئے کیوں؟ کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تو ٹھیک ہے, نام مانتا ہوں کہ حدیث صحیح ہے, اللہ پیارے پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والی حدیث ہے, قرآن نازل ہونے والا بھی ٹھیک ہے, لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا ذکر کیا ہے, اس نے بتایا گیا ہے, اس میں کا
کہ جو شخص مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لے وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا. کوئی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب مرنے لوگ تو ایک طریقہ سے کلمہ پڑھ لیں. کیسی ضرورت ہے آپ کو نمازیں پڑھنے کی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گنگرانے کی. یہ بزرگوں کے خیال ہو رہے بھائی ان کی نمازوں کے لیے اس لیے کہ میرا رب سے جھٹا میرا رب سے رابطہ اچھا ہو جائے. میں اللہ کے سامنے گنگراتا ہوں اس کے لیے کہ اللہ میرا راضی ہو جائے, اللہ میرا خوش ہو جائے. لیکن کل قیامت کا دن ہو, خدا نہ کرے, اللہ ایسا نہ کرے, کسی کے والدین کا ایسا نہ کرے, کسی کے باپ کا ایسا نہ کرے. یہی بزرگ 80 سال گزارنے کے بعد خالق کائنات کے اندر حاضر ہو, خدمت میں حاضر ہو, اس کے پیش ہو, تو کل قیامت کا دن ہو, فرشتے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم کی گہرائیوں میں لے جائے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے, آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ پیارے پیغمبر کے پاس صحابہ کرام تشریف فرما ہے. ایک آنے والا شخص آیا, اس نے سلام کیا اور اپنی نماز ادا کرنا شروع کر دی. نماز ادا کرتے ہوئے پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا. اللہ کے رسول نے کیا کہا, صلی فإنک لم تصلی, اے صاحب اے میرے بندے اے بھائی واپس جاؤ, تیری نماز نہیں ہوئی, نماز ادا کر. وہ واپس گیا, اس نے جا کر پھر نماز ادا کی. پھر آیا, فرمایا ارجع فصلی انک لم تصلی, اے بھائی واپس جا, تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا, تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا. فرمانے لگا اللہ کے رسول نماز پڑھنی نہیں آتی, نماز پڑھا لیجیے. مقصد یہ ہے, بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ میں سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے عالم دین کے پاس, قاری قرآن کے پاس, حافظ صاحب کے پاس, قاری صاحب کے پاس آ کر نماز کا ترجمہ سیکھا ہو, یا نماز کا طریقہ سیکھا ہو, یا پتہ پوچھا ہو کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بتائیے 80 سال کا ہو گیا ہوں, میں 50 سال کا ہو گیا ہوں, 25 سال کا میں نوجوان ہو گیا ہوں, میری نماز ٹھیک ہے, میرا انداز ٹھیک ہے, میرا طریقہ ٹھیک ہے, قاری صاحب میری نماز سنیے. خدا کی قسم آپ کو اپنا سچا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں نے جب پڑھانا شروع کیا نازلہ قرآن, 157 سال کے بزرگ سب سے پہلا میرا شاگرد وہ تھا. سب سے پہلے جس بندے کو میں نے قرآن پڑھایا ہے وہ 157 سالہ بزرگ تھا, اس نے مجھ سے آ کر قرآن پڑھا ہے. کہنے لگا بیٹا آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں, آپ مجھے قرآن پڑھائیے. بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کا نوجوان گھر بیٹھا ہے, 4 پارے پڑھ لیے, مجھے سارا قرآن پڑھنا آتا ہے. ایک جگہ کے اوپر وقت لینے کے لیے گیا, انہوں نے کہا کہ صاحب آپ آئے تو ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے, یہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا پڑھتا ہے, اس کی ذرا قرآت سنیے. میں نے قرآت تو سنی, لیکن افسوس ہوا اس بات کا کہ اس بچے نے صحیح طرح نازلہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا. کیا فائدہ ایسی نماز کا, کیا فائدہ ایسے کلام کا جس میں میرا دل بھی نہیں ہے, جس میں میرا رغبت بھی نہیں ہے, جس کے اندر میری نمائش نہیں ہے, جس کے اندر میری دوڑ ہی نہیں ہے. صرف کس چیز کی دوڑ ہے؟ مالی مالی مالی, میرا مال. اور قیامت کا دن ہو گئی, تیرا مال نہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا مال 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک جو میں نے پہنا ہوا ہے جسے گھیر دینا ہے, پھینک دینا ہے, جو میں نے کھا لیا وہ نکال دیا. اور تیسرے نمبر پر وہ مال جو انسان دنیا کے لیے صرف کر جاتا ہے, صدقہ کر جاتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, یہی مال سے کام آئے گا. آج میں مانتا ہوں کہ سارے مال کرنے والے ہوں گے, سارے اپنے آپ کو مال والا سمجھتے ہوں گے, لیکن اللہ کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. خالق کائنات کے لیے خالصتاً میں نے ایک بھی نماز 25 سال کا ہونے کے باوجود ایک بھی نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی, ایک بھی سجدہ اللہ کے لیے نہیں کیا, ایک بھی رکوع میرا اللہ کے لیے نہیں ہے. اهدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. راستہ تو میں نے دکھایا ہے, 2 راستے دکھا دیے. اور ہم ایسے ظالم انسان ہیں, ہم ایسے بہترین شخص ہیں, ایسے بہترین انسان ہیں کہ ہم ہی وہ شخص ہیں, ہم ہی وہ انسان ہیں, ہم ہی وہ امت ہے جنہوں نے اس امت محمدیہ نے اللہ کے لیے اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد ہم سے وعدہ لیا کہ مانتے ہو میں کون ہوں, انا المالک, میں آپ کا مالک ہوں. ہم سب نے کہا ہاں تو مالک ہے میرا, تو روز حساب کا بھی مالک ہے, تو اس دن کا بھی مالک ہے, تو فلاں دن کا بھی مالک ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے آج میں سمجھتا ہوں اس مسجد کا مالک میں ہوں, یہ گھر کا مالک میں ہوں, یہ کاروبار کا مالک میں ہوں, یہ ملک کا معاشرہ میں ہوں, اس بات کا وزیر اعظم میں ہوں. کیا فائدہ ایسے وزیر اعظم کا جس کو نماز کا طریقہ کا نہیں پتا. اور جاؤ آپ کا مقابلہ تو میرا
ہمارے بچے بڑے بڑے اچھے ہیں، لیکن نوجوانوں دیکھو جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جن کا عمر ہے 25 سال سے بڑھ کر 35 سال 40 سال ہو گئی، لیکن کبھی افسوس کی بات ہے میں نے یہ نماز اس خالق کائنات کے لیے خالص طور پر پڑھی ہو تو آج مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کو سمجھ کر اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔